बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर एज ए हैबिट डेवलपर के दूसरे सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट आप लोगों को दे रहा हूँ। हम सब आदत की मखलूक हैं। ये कदीम कहावत मैंने बहुत बार सुनी है और मैंने कभी किसी को इससे इख्तलाफ करते हुए नहीं सुना, शायद इसलिए कि ये कहावत 100% सच्ची है। हकीकत में हम उससे कहीं ज़्यादा आदत का नतीजा होते हैं जितना कि लोग समझते हैं। बाज़ नफ्सियात दानों का ख्याल है कि हमारे 95% रवैये हमारी आदत से तश्कील पाते हैं। आप में से जहाँ कोई इस आदत से इख्तलाफ कर सकता है, वहाँ मुझे यकीन है कि कोई शख्स इस अमर से इख्तलाफ नहीं करेगा कि हमारी आदतें हम पे ज़बरदस्त गिरफ्त रखती हैं। इब्तिदा में आदत एक किस्म का दिखाई ना देने वाला धागा बनती है, ताहम तकरार से ये धागा मोटा होता जाता है, यहाँ तक कि एक रस्सी बन जाता है। हम जितनी बार किसी अमल को दोहराते हैं उतना ही आदत को पुख्ता कर देते हैं। ये रस्सी एक जंजीर बन जाती है और आखिरकार हम अपनी आदत के सांचे में ढल जाते हैं। हम वो बन जाते हैं जो हमारी आदतें होती हैं। अंग्रेज़ी के शायर जॉन ड्राइडन ने 300 साल पहले कहा था कि पहले हम अपनी आदतों को बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती हैं। इस टॉपिक को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे इल्म में भी ये बात तब आई कि आदत के हकीकी मानी क्या हैं। आदत के हकीकी मानी है लिबास। जिस तरह हम लिबास रोज़ पहनते हैं, इस तरह हम आदतें भी रोज़ पहनते हैं। हमारी शख्सियत, हमारे रुझानात, हमारी आदतों और हमारी ज़ाहरी वज़ाकता पर मुश्तमिल होती है। इन चीज़ों का मजमुआ होती है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे वो ख़्वास हमारी शख्सियत होते हैं जिनसे हम पहचाने जाते हैं। हमारे वो हिस्से जिन्हें हम दूसरों पर अयां करते हैं। हमारे कपड़ों की तरह हमारी सारी आदतें भी हासिल की हुई होती हैं। हम किसी एक भी आदत के साथ पैदा नहीं होते, हम इन्हें सीखते हैं। इसी तरह जैसे हम अपने रुझानात को सीखते हैं, ये आदतें वक्त के साथ परवान चढ़ती हैं और तकरार के साथ पुख्ता होती जाती हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि कभी अच्छी आदतों की तश्कील पर काफ़ी ज़ोर नहीं दिया गया है। हम अपनी ज़िंदगी में एक ही जुमले में अच्छी और आदत के अल्फाज को पहली बार तब सुनते हैं जब हमारा कोई उस्ताद हमें मुताले की अच्छी आदत की ज़रूरत का एहसास दिलाता है। अगर अच्छी आदतें स्कूल में कामयाबी का बायस बनती हैं तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि ये ज़िंदगी के हर शोबे में कामयाबी का बायस बनेंगी। ज़रूरत इस बात की है कि आदत के मुस्बत पहलुओं पर अपनी तवज्जो मरकूज़ की जाए और अच्छी आदतों को तश्कील देने के लिए अपनी ज़्यादा तवानाई सर्फ की जाए। इसके समरात देखकर हमें इनको तश्कील देने का मज़ीद हौसला मिलेगा। एक बार मैं और इकराम साहब स्कूल की बास्केटबॉल की टीम को ट्रेनिंग दिलवाने के लिए बिहाड़ी लेकर गए। वहाँ एक गैर मामूली कोच ने हमें बताया कि खेल के बहुत से पहलू होते हैं, मसलन आपका फुटवर्क, दफ़ा, पोजीशनिंग, पासिंग वगैरह। उन्होंने कहा कि अगर आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है तो आपको सिर्फ शूटर नहीं, आपको एक मुकम्मल खिलाड़ी बनना होगा। उन्होंने कहा कि आप ये महारतें उन्हें दुरुस्त अंदाज में करने और इनको बार बार दोहराने से सीख सकते हैं। आप जितनी बार इनको ज़्यादा दोहराओगे उतना ही ज़्यादा आसानी के साथ खेल के दौरान ज़रूरत पेश आने पर उन्हें इस्तेमाल कर सकोगे। इसका मतलब है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो बनाना चाहते हैं, पहले हमें ख़ुद वो बनना पड़ेगा। सर साहिबे किताब होने और किताब खां होने में बड़ा फ़र्क होता है। हम कुरान को भी तब तक नहीं समझ सकते जब तक उसे ख़ुद पे नाज़िल नहीं करेंगे। तुझे एक किताब से मुमकिन नहीं फ़राग कि तू किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। फिर मैच शुरू हुआ और उस कोच ने ऐसा सबक दिया कि इतने साल गुजरने के बाद भी मैं आज वो सबक फरामोश नहीं कर सका। बच्चे खेल रहे थे, हमारे एक बहुत अच्छे खिलाड़ी ने एक पास वसूल किया और तेज़ी के साथ एक आसान शॉट के लिए उछला, लेकिन दफ़ा करने वाले खिलाड़ी ने उसका हमला रोक लिया। कोच ने फ़ौरन खेल रुकवा दिया और उस खिलाड़ी को अपने पास बुलाया और उसे कहा, निशानदही की कि अगर आपने चंद छोटी छोटी गलतियां ना की होती तो आप यकीनन स्कोर कर चुके होते। आपने जब पास वसूल किया तो आपने एक बार ज़मीन की तरफ देखा, गेंद को एक बार उछाला और फिर स्कोर करने के लिए उछले।
اتنی دیر میں دفاع کرنے والے کھلاڑی کو حملہ روکنے کے لیے تیاری کا وقت مل گیا۔ انہوں نے جو سبق دیا وہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں، اپنے سر اور اپنی نظروں کو بلند رکھنے کی عادت اپناؤ، یعنی کھیل ہی کھیل میں وہ بلند نظری کا درس دے گئے۔ صاحب، اچھی عادتیں فرق ڈالتی ہیں، صرف کھیل میں نہیں، ہمارے ہر کام میں۔ اس کے بعد ہم ڈسکشن کرتے رہے اس کوچ کے ساتھ۔ میں نے اس کوچ کا بڑا احترام دیکھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کوچ کا احترام اس وجہ سے نہیں کیا جا رہا تھا کہ اس کی ٹیمیں اکثر میچ جیت جایا کرتی تھیں، بلکہ اس کوچ کا احترام اس وجہ سے تھا کہ وہ اصول کے تحت کوچنگ کرتا تھا، اصول کے تحت زندگی گزارتا تھا، اور اس کے یہ اعلیٰ اصول اصل میں اس کی عادتیں تھیں، اور وہ اپنے کھلاڑیوں کو بھی یہی سکھاتا تھا کہ عادتیں فرق ڈالتی ہیں۔ اب عادتوں کو بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ اگر آپ کسی عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو کیا عادت سے جان چھڑانا پاسبل ہے؟ ایمانداری سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آج سے پہلے تک میں بھی اس بات کا قائل تھا، چونکہ میں نے یہی سنا تھا کہ بوڑھے طوطے نہیں پڑھتے، اور شہباز شریف صاحب سے اختلاف کی وجہ سے میں یہی سوچتا تھا کہ ان پرانے سرکاری اسکولوں کے استادوں پر اتنا پیسہ خرچ کرنے سے پہلے اگر خادم اعلیٰ صاحب صرف ایک بار سرکس دیکھ لیتے تو وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ سرکس والے بوڑھے گھوڑوں اور بوڑھے جانوروں کو کبھی نئے کرتب نہیں سکھاتے۔ لیکن پھر میں نے نوشیروان عادل کی زندگی کا مطالعہ کیا اور میری سوچ نے ایک مثبت رخ اختیار کیا۔ نوشیروان عادل کا نام آپ سب نے بھی سنا ہوگا۔ عادل جس کے نام کا حصہ بن چکا ہے، یہ ہمیشہ سے ہی، شروع سے ہی کوئی عادل حکمران نہیں تھا، بلکہ انتہا درجے کا ظالم حکمران تھا۔ شکار بھی اس لیے کرتا کہ اس کے سامنے جب جانور تڑپتا تو اسے تسکین ملتی۔ اسی طرح ایک بار شکار کرنے کے سلسلے میں وہ ایک جنگل میں نکلے ہوئے تھے، وہاں شام ہو جاتی ہے تو وہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج رات جنگل میں ہی ٹھہرتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے وہ اپنا کیمپ لگا لیتے ہیں۔ اس درخت کے اوپر دو پرندے بیٹھے آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے وزیر سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ پرندے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اب یا تو وہ وزیر واقعی ہی پرندوں کی بولیاں سمجھتا تھا یا پھر وہ وزیر با تدبیر تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ دو الو ہیں اور ایک بیٹے والا الو اپنے بیٹے کا رشتہ دوسرے الو کی بیٹی سے طے کر رہا ہے، اور جہیز میں 4 ویران جگہوں کا مطالبہ کر رہا ہے، چونکہ الو ویران جگہوں پہ رہتے ہیں، اور بیٹی والا الو یہ کہہ رہا ہے کہ فی الحال میں تمہیں 2 ویرانے دوں گا، لیکن تم فکر نہ کرو، یہ بادشاہ جو آج اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے، اگر اس کی بادشاہت مزید کچھ عرصہ چلتی رہی تو اس کے ظلم کی وجہ سے پورا ملک ویران ہو جانا ہے، تو میں تمہیں 2 کیا 4 ویرانے اور دے دوں گا، اور اس شرط پہ یہ رشتہ طے ہونے جا رہا ہے۔ بادشاہ نے جیسے یہ بات سنی ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور اپنے لشکر کو فوراً واپسی کا حکم دیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت بادشاہ کی عمر 52 سال ہے، ایک بوڑھا شخص ہے اور ساری زندگی ظلم کرنے کی عادت میں گزاری ہے، اتنی پختہ عادت ہو چکی ہے۔ فوراً واپسی کا حکم دیتا ہے اور واپس آتے ہی سب سے پہلے امور سلطنت سیکھتا ہے، پڑھتا ہے اور نظام عدل کا مطالعہ کرتا ہے، اور اپنی باقی جو مختصر زندگی ہے اس کے بعد صرف 13 سال زندہ رہا، اور 13 سال کے مختصر عرصے میں اپنے ملک میں ایسا نظام عدل قائم کیا کہ اس کے عدل کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں، بلکہ اس کے عدل کی مثالیں ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں۔ آپ نے حکایات سعدی، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات پڑھی ہوں گی، ان میں جا بجا آپ کو نوشیروان عادل کے عدل کی مثالیں پڑھنے کو ملیں گی۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے، جس طرح ہم اپنے رجحانات کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنی عادتوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ عادت کو بدلنے میں نہ تو کسی شخص کی عمر کو دلیل بنایا جا سکتا ہے اور نہ اس بات کو کہ یہ عادت بہت طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ اس حوالے میں سب سے اہم اور واحد بات خواہش ہے۔ کسی پرانی عادت کو بدلنے کے لیے اپنی قوت ارادی کا استعمال نہایت کارگر ثابت ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر جو بات ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی پرانی عادت کو بدلنے کے لیے کوئی نئی عادت اپنا لیں۔ آپ نئی عادت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ جب بھی کوئی نیگیٹو سوچ دماغ میں آئے تو اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ اگر مصروف نہیں کریں گے، فری بیٹھے رہیں گے، تو وہ منفی سوچ اتنا غلبہ آپ پہ پالے گی کہ وہ منفی سوچ منفی عمل کی شکل اختیار کر لے گی،
اور عمل جیسے جیسے دہراتے جائیں گے وہ عادت کی شکل اختیار کرے گا۔ اپنی زندگی کے اپنی عمر کے اس حصے میں آ کے میں نے زندگی کے بارے میں چند اہم باتیں جو جانی ہیں، ان میں سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ عادت کردار اور حقیقی کامیابی میں تعلق ہوتا ہے۔ وہ کیا تعلق ہوتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے کہ عمل کا بیج بوئیں، عادت کی فصل کاٹیں، عادت کا بیج بوئیں، کردار کی فصل کاٹیں، اور کردار کا بیج بوئیں تو قسمت کی فصل کاٹیں۔ جب عادتیں اور کردار اعلیٰ ہوں گے تو زندگی کا معیار لازمی اعلیٰ ہوتا جائے گا۔ ہم جس قسم کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کس طرح کے انسان ہیں، ہم کس کردار کے حامل ہیں۔ ہماری جائیدادیں ہمیں کامیابی عطا نہیں کرتیں، حقیقی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کیا ہیں۔ اچھی زندگی کمانا پڑتی ہے، یہ فکرہ بطور خاص میں آپ میں سے بیٹھے ہوئے ایک شخص کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھی زندگی کمانا پڑتی ہے، زندگی سے صرف لینا ہی نہیں ہوتا، زندگی کو کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ بے شمار لوگ صرف خارجی کامیابی کے گرویدہ ہوتے ہیں، وہ اسے حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ وہ چیزوں کو حاصل کر لینے کے طریقے تو سیکھ لیتے ہیں لیکن ان عادتوں، ان اصولوں کو نہیں اپناتے جو انسان کی صحیح قدر و قیمت اور اطمینان کا احساس دلاتے ہیں۔ اچھی عادتیں فرق ڈالتی ہیں ہمارے ہر کام میں، اور اچھی عادتیں ہی حقیقی کامیابی کی کنجی ہوتی ہیں۔ آج بطور خاص جو فکرہ آپ لوگوں کو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اعلیٰ کارکردگی ایک عمل نہیں، ایک عادت ہے۔ اس عادت کو ہمیں خود بھی اپنانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس عادت کا عادی بنانا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گفتار کے ساتھ ساتھ کردار کا بھی غازی بنائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔